پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد اس معاہدے کی ٹائمنگ پر بھی مغربی میڈیا میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ حال ہی میں اسرائیل نے اہم خلیجی ملک اور امریکہ کے اتحادی قطر پر براہ راست حملہ کیا ہے، اور اس کے تناظر میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ معاہدہ خلیجی ریاستوں کی جانب امریکہ پر مسٹرسٹ کا اظہار بھی ہے، کیونکہ یہ ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے زیادہ تر امریکہ پر انحصار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے CNN میں شائع خلیجی صحافی عباس اللواتی کے تجزیے کے مطابق اگرچہ ایک اعلیٰ سعودی اہلکار نے کہا کہ یہ معاہدہ سالوں سے تیار ہو رہا تھا، لیکن اس کی ٹائمنگ یہ ظاہر کرتی ہے کہ دہائیوں تک تقریباً مکمل طور پر امریکی تحفظ پر انحصار کرنے کے بعد اب سعودی عرب اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے امریکہ سے آگے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی صدارتی مدت کے دوران خلیجی عرب ریاستوں کو امید تھی کہ وہ ایسے امریکی صدر ثابت ہوں گے جو ان کے سیکیورٹی خدشات کو واقعی اہمیت دیں گے اور ان کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں گے۔ ٹرمپ کی پہلی مدت کا آغاز بظاہر حوصلہ افزا تھا۔ انہوں نے ایران کے جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی اور ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے طاقتور جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کرنے کا حکم دیا، جو خلیجی عرب حکومتوں کے لیے ناپسندیدہ شخصیت تھے، لیکن آخر میں خلیجی ریاستیں مایوس ہو گئیں۔ 2019 میں جب ایک میزائل اور ڈرون حملے نے سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس کا الزام وسیع پیمانے پر ایران پر لگایا گیا، اور اس سے سعودی عرب کی تیل کی نصف پیداوار معطل ہو گئی اور خام تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، تو ٹرمپ انتظامیہ کا رد عمل صرف ہلکی مذمت تک محدود رہا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ جب خطے میں کشیدگی بڑھتی گئی تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے امریکہ پر ایک باضابطہ سیکیورٹی ضمانت کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن پھر جب بائیڈن انتظامیہ سے یہ یقین دہانی حاصل نہ ہو سکی تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کھلے عام خبردار کیا کہ امریکہ کے ساتھ ان کا صبر جواب دے سکتا ہے۔ ستمبر 2023 میں فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ سعودی عرب اپنا فوجی انحصار امریکہ سے کسی اور جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مضبوط سعودی عرب ایک مضبوط امریکہ کے مترادف ہے۔ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کہیں اور منتقل ہو۔ جب ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس لوٹے تو سعودی عرب نے ان سے نئی امیدیں وابستہ کر لیں۔ سعودی عرب نے ایک شاہی میزبانی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرمپ کے دوسرے دورے صدارت کے پہلے غیر ملکی دورے پر ان کے لیے شاہی قالین بچھائے، لیکن وہ دفاعی معاہدہ جس کی سعودی عرب کو تلاش تھی اب تک حقیقت کا روپ نہیں دھار سکا۔ اسی دورے میں ٹرمپ نے عوامی سطح پر وعدہ کیا کہ وہ قطر کا تحفظ کریں گے، جبکہ خلیجی ریاستوں نے کھربوں ڈالرز امریکی معیشت میں لگانے کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ نہ صرف پہلی بار کسی خلیجی ملک پر براہ راست ایرانی حملے کو بھڑکانے کا باعث بنے، بلکہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیلی حملہ کسی خلیجی ریاست پر روکنے میں بھی ناکام رہے، اور یہ سب چند ماہ ہی کے اندر ہو گیا۔ قطر میں قائم العدید ایئر بیس، جو مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ ہے، طویل عرصے تک ایک ڈیٹرنٹ سمجھا جاتا رہا ہے، ایک ایسی ڈھال جو ایک چھوٹی مگر بے حد مالدار ریاست کو اپنے ان بڑے اور طاقتور حریفوں کے مقابلے میں تحفظ دیتی تھی جن کی عسکری طاقت اور عزائم کا مقابلہ قطر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس سال نے اس تحفظ کی حدود کو آشکار کر دیا، اور بالواسطہ طور پر امریکہ کی طاقت کو بھی۔ جون میں جب ایران نے امریکی حملے کے جواب میں قطر کو نشانہ بنایا تو یہ امریکی فوجی اڈہ خود ایک کمزوری بن گیا، اور اسی ماہ جب اسرائیل نے قطر میں حماس کو نشانہ بنایا تو یہ اڈہ قطر کے لیے ڈیٹرنٹ ثابت نہ ہو سکا، جس سے یہ اشارہ ملا کہ اپنی تمام تر اسٹریٹجک اہمیت کے باوجود خلیج میں امریکی فوج کی موجودگی اب شاید وہ ڈھال فراہم نہیں کر رہی جو کبھی سمجھی جاتی تھی۔